بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز اسٹوڈینٹس۔ آج جو ہم لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیات میں، جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ 67 ٹو 74 یعنی کہ 67 سے 74 آیات ہم نے پڑھنی ہے۔ اور ان آیات میں جو بیسیکلی تھیم چل رہا ہے، سب سے پہلے وہ تو آغاز میں جو ڈسکشن ہم کریں گے یا جن آیات کے بارے میں پڑھیں گے، وہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے گائے کو ذبح کرنے کے حوالے سے۔ اور ساتھ میں ہم تھوڑی سی اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ یہود کا جو دل سخت ہو گیا تھا ایمان کے حوالے سے، جب ان کے ایمان کی دعوت دی گئی تھی انہوں نے آگے سے اپنی منمانی کر دی تھی، بلکہ ایمان کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا تھا، تو اس حوالے سے ہم ان آیات میں پڑھیں گے۔ تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ 67 جو 67 آیت ہے، اس میں بیسیکلی جو بیان کیا گیا ہے وہ گائے کے ذبح کرنے کا انسیڈنٹ آ رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ وہ گائے کو ذبح کرے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم، کہ اللہ تعالیٰ بے شک تم کو حکم دیتا ہے کہ ان تذبحوا بقرۃ، ایک گائے کو تم ذبح کرو۔ قالوا اتتخذون خذون، تو انہوں نے کہا، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ کیا بناتے ہو ہم سے مذاق، یعنی کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو اس حوالے سے کہ ہم گائے کو ذبح کریں۔ قال، تو فرمایا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں کہیں جاہلین میں سے۔ تو اس آیت میں جو ہے نا وہ آغاز ہوا تھا، اور اس کا ہم اگر بیک گراؤنڈ اس کا ہم دیکھتے ہیں، شان نزول اس آیت کا ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے ہوا کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اور اس نے اپنے کزن کا جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، اور جائیداد بیسیکلی اس بندے کی تھی، اور اس کو لالچ اور ہوس پڑ گئی تھی اپنے مال اور اسباب کو دیکھتے ہوئے اس کے، تو اس نے اس کو جب قتل کیا ہے اور بستی سے دور جو ہے نا لاش کو ٹھکانے لگا دیا، اس کو پھینک دیا، پھر خود ہی قصاص کو طلب کرنے لگ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہے، چند آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیش کیا ہے کہ جی میں ان میں سے جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں کون قاتل ہے اور مجھے اس سے قصاص لے کے دیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پریشان ہو گئے تھے کہ اب ایک دم سے کیا کیا جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا اس حوالے سے کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں، اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مقتول یعنی کہ جس کا قتل کیا گیا ہے اس کے جسم سے لگائے، مس کریں، وہ مردہ اٹھے گا اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ اب مسئلہ ہوا کیا تھا کہ انہوں نے بولا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ وجہ اس میں کیا تھی مذاق کرنے کے حوالے سے، کہ وہ کافی عرصہ جو ہے وہ مصر میں مقیم رہے ہیں، بنی اسرائیل والے مصر میں رہے ہیں، تو مصریوں کی دیکھا دیکھی ان لوگوں نے گائے کو اس کی عظمت کے وہ قائل ہو گئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ایسا پاکیزہ جانور ہے جس کو ہم ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ لگا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے اس حوالے سے مذاق کر رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا اس حوالے سے کہ میں جاہل بننے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اور آپ کا اس میں جو ہے کہنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ خدا کی طرف سے جھوٹا حکم گھڑ کر وہی شخص سنا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل اور جاہل ہو۔ اور دوسرا یہ ہے اس میں ریزن کہ وہ بنی اسرائیل والے گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ پھر خیلے بہانے بنائے تھے، وہ اگلی آیات میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی واقعہ کے حوالے سے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا۔ اب بنی اسرائیل والے آئے ہیں، انہوں نے کہا انہوں نے کہا ادعو، پکار تو، یعنی کہ تو سوال کر، تو پوچھ کے بتا، لانا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا، کہ وہ جو گائے ہے وہ کیسی ہو۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول انہا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بے شک ہو، بقرۃ، ایک گائے، لا فاردن، نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکرن، نہ وہ کماری ہو، اوان، جوان، بین، اس کے درمیان۔ ٹھیک ہے جی، کہ گائے جو ہے نہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو نہ وہ بچی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کرو جو تم کو حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ جو ہم تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق اس عمل کو سر انجام دو۔ اب بنی اسرائیل نے کیا رویہ اپنایا ہے کہ وہ سوال کرنے لگے ہیں، تنگ کرنے کے لیے بے جا سوالات انہوں نے کرنے شروع کر دیے تھے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہم پوائنٹ سے پوائنٹ نکالیں گے، سوال سے سوال کریں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زچ ہو کر ہمیں اس کام کو کرنے سے منع کر دیں گے۔ تو ان سوالوں سے انہوں نے پہلا سوال یہ اٹھا دیا کہ گائے جو ہے نا وہ ہونی کس طرح کی چاہیے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بچی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔
انہوں نے پھر ایک سوال کیا ہے گائے کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کالو دو لنا ربا کا یبین لنا، کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ بتائیے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ماں لونہا کیسا رنگ ہو اس کا۔ کالا تو انہوں نے کہا انہو یقولو بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہا بکرن صفراؤ کہ وہ جو گائے ہے وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقیون وہ گہرا ہو، زرد رنگ جو ہے زردی مال جو گہرا ہوگا، لونہ اس کا رنگ تسر الناظرین اور وہ بھلی لگتی ہو دیکھنے والوں کو، یعنی کہ ان کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی معلوم ہو۔ پھر اگلا وہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوبارہ سے مزید تنگ کرنے کے لیے کہ ہمیں ابھی بھی پہچان نہیں ہوئی ہے، تو سوالے سے وہ سوال کرتے ہیں کالودو لنا ربا کا یبین لنا، کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرہ بے شک گائے تشبہ ہمارے لیے تھوڑی سی مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کی جو پہچان ہے وہ تھوڑی سی شک میں ہمیں ڈال رہی ہے، ہم اس کو کیسے پہچانیں گے۔ وَإِنَّ إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بے شک ہم اس کو پا لیں گے، اس کا پتہ لگا لیں گے کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی کہ ابھی بھی وہ شک میں اپنے آپ کو اس انداز میں بیان کریں کہ جیسے ہمیں شک پڑ گیا ہے، تھوڑی سی کنفیوژن ہے، تو ہماری کنفیوژن کو دور کر دیں۔ تو آیت نمبر 71 میں پھر جو ہے نا وہ 71 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس حوالے سے کہ قال انہ یقول، اس نے کہا بے شک وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ گائے جو ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا جواب وہ دے رہے ہیں انہ بقرۃ، کہ وہ جو گائے ہے لا ذلول نہ کام کرنے والی ہو، تسیرو ہل چلاتے ہوئے، الارض زمین میں، ولا تسقی الحرث اور نہ وہ پانی دیتی ہو کھیتی میں، مسلمات لا سیاتا فیہا بے عیب ہو، نہ اس میں داغ ہو کسی قسم کا۔ قالوا الآن جئت بالحق، کی انہوں نے کہا اب تو جو ہے وہ درست بات لایا ہے، یعنی کہ آپ ہمیں اب ٹھیک بات بتا رہے ہیں۔ فذبحوها، پس انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، جو کہ وہ کرنے والے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب ان جو 4-5 آیات ہم نے ڈسکس کی ہیں، یہ 71 تک چل رہی ہیں، 67 to 71 جو آیات آ رہی ہیں، اس کا جو مین تھیم میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس میں گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ آ جاتا ہے۔ ایک تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے اس مالدار شخص نے اپنی کزن کو قتل کر کے تو مقتول کا اس بارے میں سوال کیا کہ مجھے قصاص چاہیے۔ دوسرا اس میں جو آ جاتا ہے وہ گائے کو ذبح کرنے کے حوالے سے جو بنی اسرائیل کی ہیلا بہانے تھے، اس حوالے سے ڈسکشن اس میں آ رہی ہے۔ وہ بیسیکلی کیا تھا کہ وہ مصر میں رہنے کی وجہ سے اس کو بہت مقدس سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے اتنی جلدی اس کو ذبح نہیں کرنا ہے، تو پھر اس حوالے سے انہوں نے فضول قسم کے سوال کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن پھر بھی ان کو جو عمل ہے اس پر سر انجام دینا پڑا تھا۔ اب اس کے بارے میں جو ہے نا وہ مزید فرماتے ہیں کہ گائے تو ان کو مل گئی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی بولا گیا تھا کہ اس کو جو ہے نا ذبح کیا انہوں نے، اور ذبح کرنے کے بعد اس مقتول یعنی کہ وہ جو قاتل جو جس کا قتل کیا گیا تھا اس کی لاش کے ساتھ اس کو مس کیا گیا تھا، تاکہ وہ پھر زندہ ہوا ہے، اور اس نے پھر کیا کیا تھا، اپنا بتا دیا تھا کہ میرا جو قاتل ہے وہ کون ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کیا تم نے نفساً اس جان کو، فَدْرَأَتْهُمْ پھر اختلاف کیا فیہا اس کے بارے میں، اللہ مخرج اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، ما کن تکتمون جو کچھ تم چھپاتے ہو یا جو تم اس حوالے سے بیان نہیں کرنا چاہتے، بتانا نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 73 میں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، اس کا ایک حصہ جو ہے نا وہ بِبَعْضِهَا لگاؤ تم اس کے ساتھ، یعنی کہ اس کا ایک حصے کو اس کے ساتھ لگاؤ، مس کرو، کذالک یحیی اللہ، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے الموتى مردے کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اب اس میں جو ہے نا وہ مارنے سے یا مردہ جو ہے نا وہ کہ جسم کے ساتھ گائے کا ٹکڑا مارنے سے مراد کیا ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ اس کو مس کرنا ہے، لگانا ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، اس کی ایک نشانی ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر کے اپنے قاتل کا نام بتا دیتا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں جو ہے نا انسیڈنٹ وہی آ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے دولت مند آدمی نے جو قتل کیا تھا اس حوالے سے بیان آ جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، تو اس آیت میں بتایا گیا ہے یہودیوں کی سخت دلی کے حوالے سے، جس کو ہم کہتے ہیں قساوت قلبی، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت نمبر 74 سے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو رہا ہے ان کا رویہ
کہ جب ان کو دین کی دعوت دی گئی ہے تو مثال دی گئی ہے کہ پتھر ہیں تو وہ بھی ان سے مسلسل پانی گرتا ہے تو وہ بھی نرم پڑ جاتے ہیں، بٹ ان کا رویہ ایسا تھا کہ وہ بالکل ہی سخت ہو گئے تھے ہر معاملے میں. ثم کست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاہیہ کالحجارۃ، پس وہ مثل تھے یا اس جیسے تھے جیسے ہوتے ہیں پتھر، اشدہ، یا اس سے بھی زیادہ، قسوۃ، سخت، وَإِن مِّنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک وہ جو پتھر، البتہ یتفجر، پھوٹ پڑتے ہیں، من الانہار، اس میں سے نہریں، یعنی کہ پتھر بھی بعض ایسے ہوتے ہیں اگر وہ سخت ہیں تو ان میں سے بھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِن مِّنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور البتہ پھٹ جاتا ہے، فَيُخْرُجُ، پس نکلتا ہے، منہ، اس میں سے، الماء، پانی، یعنی کہ وہ بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں وہ پھوٹ پڑتے ہیں اور پھٹتے ہیں تو پھر ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان میں سے جو ہے وہ گر پڑتا ہے، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل، غافل، اما تعملون، جو عمل تم سر انجام دیتے ہو. اچھا جی، بیسیکلی اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ 74 ورس میں، 74 آیت میں وہ جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ مقتول کو معجزانہ طور پر زندہ ہوتا دیکھ کر یہود کے دل سخت ہو گئے تھے. حالانکہ کہتے ہیں کہ ایسے واقعہ کو دیکھ کر آدمی کا دل جو ہے نا وہ عموماً نرم پڑ جاتا ہے. تو دوسرا یہاں پر جو کل حجارت او اشدہ قسوۃ، اور یہاں پر جو معنی بیان کیے گئے ہیں کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، تو بعض پتھروں میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ پانی کے ان میں سے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں، نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض پتھر خدا کے خوف سے بھی گر پڑتے ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک خوف خدا بندی جو ہے وہ بلا تعویل حقیقتاً پتھروں میں ہی پایا جاتا ہے. اس میں رکت و گداز کا بھی اثر ہے. جیسے کہ ہم مثال لیتے ہیں کوہ طور پر جب تجلیاتی ربانی کا جو اثر ہوا تھا تو اس سے وہ چور چور ہو گیا تھا. تو ابھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ آج مین تھیم ڈسکس کیا ہے، ایک تو وہ گائے کو ذبح کرنے کے حوالے سے تھا، اور اس کے بعد جو کویشچننگ کی تھی انہوں نے بنی اسرائیل والوں نے. پھر آگے ہم جو ہے وہ مزید پڑھیں گے بنی اسرائیل کا رویہ کیسے ان کا مزید دل سخت ہوا تھا اور انہوں نے مان کے جو ہے وہ انکار کرنا شروع کر دیا تھا. وعدہ کرتے تھے تو وعدہ خلافی شروع کر دی انہوں نے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں مزید آگے کنٹینیو کریں گے اس ٹاپک کو.